اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانی و سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نعیم پرشاد آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ پیغام آپ کی زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک۔ عزیزوں، ایک بات ضرور آپ فوکس کریں، جب ہم کرسمس اور ایسٹر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی سچائی کو سیلیبریٹ، اور ایسٹر جو ہے کرسچینٹی کی سب سے بڑی سچائی ہے اور ہمارا آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب میں اس سال غور کر رہا تھا قیامت المسیح پر، تو ایک تھاٹ جو روح القدس نے مجھے دیا وہ یہ ہے کہ نہ صرف یسوع مسیح نے موت پہ فتح پائی ہے، نہ صرف زندگی موت کو نگل گئی ہے، بلکہ اس نے موت کی نیچر کو بدل دیا۔ موت کی نیچر کو بدل دیا ہے۔ پہلے مسیح سے پہلے جو موت تھی وہ اینڈ تھا، اب جو موت ہے وہ دروازہ بن گیا۔ پہلے زندگی کا اینڈ تھا موت، اب زندگی کا دروازہ بن گیا۔ Such powerful is the personality of Christ. مسیح کی ذات اس قدر ڈائنامک ہے کہ اس نے دشمن کی نیچر کو بدلا۔ جہاں پہ دنیا آ کے ختم ہو جاتی تھی، خداوند نے اسی کو دروازہ بنا دیا ہے ایک نئی دنیا میں جانے۔ This is the beauty of Christ and this is the beauty of resurrection۔ مسیح کی جی اٹھی سچائی کو پوری دنیا سیلیبریٹ اور کرتی رہے گی، کیونکہ وہ زندہ ہے اور اب تک زندہ رہے گا۔ تو آج ہم کتاب مقدس میں سے مسیح کی جی اٹھنے کی جو شہادتیں ہیں، ایویڈنس ہیں، سچائیاں ہیں، ثبوت ہے، ہم تھوڑی دیر ان پہ غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو چشم دید گواہوں نے دیکھا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو۔ اسی لیے اظہار ثانی کے باوجود بھی رومن حکومت مسیحیت کو دبا نہیں سکی، بلکہ مسیحیت نے اتنا زور پکڑا کہ 2-3 صدیوں کے اندر رومن حکومت دبا دی گئی اور کرسچینٹی جو ہے وہ اول نمبر پر آ گئی۔ روم یہ سوچ رہا تھا اس نے کرائسٹ کو فنش کر دیا ہے، لیکن چند صدیوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ رومن فنش ہو گئے ہیں، کرائسٹ زندہ ہے۔ یسوع نے ہسٹری کو بدل دیا، یسوع نے موت کو بدل دیا، یسوع نے تاریخ کو بدل دیا ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے نے دنیا کے بہت سے کلچر بدل دیے، تہذیبیں بدل دی ہیں، کیونکہ اس کے جی اٹھنے میں اتنی طاقت اور زور اور قدرت موجود ہے۔ آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ چاروں انجیل میں مسیح کے جی اٹھنے کے ڈیفرنٹ اینگل پیش کیے، ہر رائٹر نے ایک ڈیفرنٹ اینگل پیش کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سارے زاویوں کو ملا کر دیکھا جائے گا تو مسیح کے جی اٹھنے کی پوری تصویر ہمارے سامنے آئے۔ کسی مذہب کے اسکالر نے واسطے ہسکل سروش سے سوال کیا
کہ آپ کو 4 انجیلوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی 4 انجیلیں ہیں، آپ کی ایک انجیل کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا انجیل ایک ہے، لکھنے والے 4 ہیں۔ انجیل ایک ہے، پیغام ایک ہے، یسوع ایک ہے، لیکن لکھنے والے 4 ہیں۔ اسی تو آپ نے یاد رکھنا ہے، 4 انجیلیں نہیں ہیں، 4 لکھنے والے ہیں۔ انجیل ایک ہی ہے، خوشخبری ایک ہی ہے، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ انجیل ایک ہی ہے اور انجیل کا پیغام ایک ہی ہے، یسوع زندہ ہے۔ سب کہیں یسوع زندہ ہے، قبر خالی ہے، یہ ہے انجیل کا۔ And the message of the gospel is transformative۔ ٹرانسفارمیٹیو کا مطلب ہے اس پیغام میں ہی اتنی طاقت اور قدرت اور زور موجود ہے کہ اس پیغام کو سننے سے لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو آئیں کتاب مقدس میں سے شہادت دیکھیں جن لوگوں نے جیوتے یسوع کو دیکھا، اور پولس کے خط میں سے دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 15 باب 30 سے 8ویں آیت تک، وہ ہمیں ایک لسٹ بتاتا ہے خدا یسوع مسیح کس کس کو نظر آئے جی اٹھنے کے بعد۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 30 آیت سے 8ویں آیت تک وہ کہتے ہیں پترس نے دیکھا، 12 نے دیکھا، 500 نے دیکھا اور میں نے دیکھا ہے۔ آمین۔ کیا اتنی گواہی کافی ہے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو آئے پڑھیں دین مقدس میں سے، بائبل مقدس میں سے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آج یہ جو پولس رسول کی سٹیٹمنٹ ہے یہ رسولوں کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر نائسین کریڈ جو ہے یا سوری اپوسٹلز کریڈ جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو مجھ تک پہنچی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ اور کس کے مطابق؟ کتاب مقدس کے مطابق۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 2 نبوتیں ہیں جو یسوع کے جی اٹھنے کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی ہے؟ 2 نبوتیں ہیں۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں 3 دفعہ یسوع نے کہا میں مر جاؤں گا اور میں جیوں گا۔ کتنی دفعہ کہا؟ 3 times۔ آگے پڑھیں۔ اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ کیفا کون ہے؟ پترس کا پہلا نام کیفا۔ آگے اور پھر 12 کو دکھائی دی، پھر 500 کو دکھائی دی۔ آگے پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا۔ یعقوب کون ہے؟ یسوع مسیح کا چھوٹا بھائی۔ پھر سب رسولوں کو۔ پھر ایک دفعہ سب رسولوں کو دکھائی۔ اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ میں جو اینڈ میں رسول بنا ہوں، پولس کہتے ہیں خدا مجھے بھی دکھائی دیا۔ سو یہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ایک بڑی حقیقت تھی، اور اس وقت کے لوگوں نے دیکھا اور گواہی دی ہم نے زندہ یسوع کو دیکھا ہے۔ اور پال کہتے ہیں ان میں سے کئی سو گئے ہیں لیکن کئی ابھی تک زندہ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو جی اٹھے دیکھا۔ تو یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے ارلی آئی وٹنس کا، انہوں نے یسوع مسیح کو جی اٹھے دیکھا۔ تو یسوع کا جی اٹھنا کہانی نہیں اور کوئی فرضی واقعہ نہیں، بلکہ ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ اس کا ثبوت موجود ہے۔ پہلی 2 صدی کے جو نان کرسچن رائٹرز تھے انہوں نے بھی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں لکھا ہے۔
اور ایک اس میں سے جوسفس تھا اور ایک ٹیکسیسیس تھا. پہلی اور دوسری صدی میں جو ان کی تحریریں آئی ہیں یہ نان کرسچن ہسٹورین تھے اور انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں شہادت دی کہ وہ زندہ ہے. اور اس وقت رومنز نے اتنی پرسیکیوشن کی کہ اگر یسوع مسیح کا جی اٹھنا کی حقیقت نہ ہوتی تو مسیحیت جو ہے یہ کب کی ختم ہوتی. رومن نے اس کو دبانے لگا لیکن اس پیغام کو کوئی نہیں دبا سکا کیونکہ یہ سچائی ہے اور حقیقت ہے اور یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے. ہاللویا. دنیا میں ایک ریسرچر تھے رون وائٹ. نیٹ پہ آپ لکھیں گے اس کا نام تو آپ کو کی ریسرچ سامنے آتے. انہوں نے نوح کی کشتی پہ تحقیق کی ہے, اس کو دریافت کیا ہے. لوط کی بیوی جو نمک کا ستون بن گئی تھی اس کو دریافت کیا ہے. یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. عہد کے صندوق کو انہوں نے ڈھونڈ لیا اور اس کی ویڈیوز بھی ہیں, اس کی تصویریں بھی ہیں, انہوں نے جاری کی ہیں, آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اور بالکل صلیب کے نیچے گلگتہ کے مقام سے انہیں کچھ خون کے لوتھڑے ملے اور انہوں نے اسرائیلی لیبارٹری میں بھیجے اس کو چیک کرنے کے لیے. اور وہ لیبارٹری کی جو ریزلٹس ہیں وہ بھی نیٹ پہ موجود. تو لیبارٹری والوں نے رون وائٹ کو بلایا تو انہوں نے کہا یہ آپ کو بلڈ کہاں سے ملا ہے اور یہ کس کا خون ہے. کیونکہ عام جسم میں انسان کے بدن میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں. 23 جو ہیں وہ ماں کی طرف سے آتے ہیں, 23 باپ کی طرف سے آتے ہیں. اور ایک عام آدمی میں کتنے کروموسومز ہوتے ہیں؟ 46 کروموسومز ہوتے ہیں. لیکن اس بلڈ میں 24 کروموسومز ہیں. 23 جو ہے وہ ماں کی طرف سے آئے ہیں, ایکس ہیں, اور ایک وائی ہے. تو یہ کس کا خون ہے؟ تو رون وائٹ نے, یہ آپ ایویڈنس جو ہے آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, رون وائٹ نے کہا یہ آپ کے یسوع کا. اس ریسرچر نے کہا, اس لیبارٹری والے بندے نے کہا مجھے جو انچارج تھا کہ میں آپ کو ایک اور حقیقت کی بات بتاتا ہوں, یہ خون اتنے سالوں کے بعد آج بھی زندہ ہے. یہ خون کا اسپیسیمن زندہ ہے اور یہ زندہ رہے گا کیونکہ یسوع زندہ ہے, اس کا خون زندہ ہے, اس کے لوگ زندہ ہے, اس کی کلیسیا زندہ ہے, اور وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. سائنس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے یسوع مسیح زندہ ہے. اور میں سب کو انکریج کروں گا کہ آپ نیٹ پہ ضرور دیکھیں, رون وائٹ کو دیکھیں, ویڈیوز کو دیکھیں, ریسرچ کو پڑھیں, اس کی کتابیں لے سکتے ہیں تاکہ آپ ان باتوں کا یقین بھی کر سکیں اور آپ اس سے برکت بھی پا سکیں. ہاللویا. تو یہ اس صدی کا بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے. انسانی خون جو ان کو ملا ہے اس میں 24 کروموسوم ہے اور ابھی تک اس میں زندگی موجود. اور اس لیے یسوع مسیح آج بھی نجات دیتا ہے کیونکہ اس کا خون آج بھی زندہ ہے. دوبارہ آج بھی زندہ ہے اور دنیا کا نجات دہندہ آج بھی زندہ ہے. جب یسوع مسیح مجسم ہوا تو صرف خدا مجسم نہیں ہوا. یہ بات مجھے روح القدس نے بتائی. جب یسوع مسیح مجسم ہوا تو صرف خدا مجسم نہیں ہوا, زندگی بھی مجسم. یہ کچھ دیر کے بعد یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی, بڑی گہری بات ہے. زندگی بھی مجسم ہو گئی. یسوع مسیح مجسم زندگی ہے, اس کی باتیں زندگی ہیں, اس کے لفظوں میں زندگی ہے, اس کے کپڑوں میں زندگی ہے. جو چھوتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے, وہ جو بولتا ہے لازر باہر آ جاتا ہے. یسوع مسیح مجسم زندگی ہے. لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اسے مجسم خدا کہتے ہیں.
میں اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہوں. مجسم زندگی ہے, زندگی مجسم ہو کر آئی ہے, اور جو اسے چھوتا ہے وہ زندگی پا جاتا ہے. جو اس کے پاس آ جاتا ہے وہ زندگی پا جاتا ہے. آج بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں اس میں زندگی تھی, اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. میں اس لیے آیا تھا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی. ہاللویا. آئیے یسوع کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیں آپ کا مسیحا زندہ ہے. ہاللویا. یہ تسی بندے بن کے رہنا. ہاللویا. ایک حوالہ پڑھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے جو یسوع کے جی اٹھنے کی شہادت دیتا ہے. زبور 16 اس کی 10ویں آیت. سو یسوع مسیح کا جی اٹھنا نبوتوں کی تکمیل ہے. میرے نزدیک ایز اے تھیولوجین یہ سب سے بڑی بات ہے. نبوتوں کی تکمیل سب سے بڑا ایویڈنس. جب صدیوں پہلے کی گئی نبوتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں تو آپ کو پھر اور کون سی سچائی تھی. ہاللویا. 16:10. کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا, نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. ہاں جی. تو زبور نویس فرماتا ہے کہ وہ پاتال میں نہیں رہے گا اور اس کا بدن گدے سڑے گا نہیں, کیونکہ وہ جیو ہے. اعمال 2:27. اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. آمین. اعمال 13:35. چنانچہ وہ ایک اور مزمور میں یہ بھی کہتا ہے, تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا. سو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پروفیسی کو بار بار نیو ٹیسٹمنٹ میں اعمال میں کاپی کیا گیا ہے کہ تو اپنے منصوب کو, اپنے مقدس کو, مسیح کو, اس کے بدن کو جلنے سڑنے نہیں دے گا. اور یہودی عقیدے کے مطابق چوتھے دن جو ہے وہ جسم جلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے یہودی ایمان کے مطابق, اور اس لیے وہ چوتھے دن سے پہلے زندہ کیا گیا تاکہ یہ نوشتہ پورا, اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. دیکھیے فلپیوں 3 اس کی 10ویں آیت میں پالوس رسول بات کرتے ہیں یسوع مسیح کو جاننا اور اس کی قدرت کو جاننا. اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں. سو بڑی گہری بات یہاں پہ پالوس رسول کرتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کو جان سکوں اور میں یہ جان سکوں کہ وہ کیسے مردوں میں سے جی اٹھا, میں اس کے ساتھ مشابہت پیدا کر سکوں تاکہ میں بھی مردوں میں سے جی اٹھوں. تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا ایک بھید ہے. It's a mystery. Resurrection, incarnation, crucifixion, یہ بھید ہے, یہ مسٹری ہے. مسٹری ہے, جتنا بھی بیان کرو کم ہے. اور ان تینوں باتوں کے تعلق سے آپ جو مکمل نالج حاصل کریں گے وہ کسی کے سرمن سے نہیں آپ کو ملے گا, وہ آپ کو آسمان پہ جائے. انکارنیشن, crucifixion اور resurrection is a miracle. وہ کیسے جی اٹھا, کب جی اٹھا, ٹائم کیا تھا, اور وہ کیسے بدن میں واپس آئے, اور سارا کچھ کیسے ہوا, we don't know. بائبل خاموش ہے, ہسٹری خاموش ہے, جو بھی ایک ہے تو اس وقت ہماری سمجھ سے باہر.
مسٹری کا مطلب ہے ایک چیز آپ کو سمجھائی بھی جائے آپ کی پھر بھی پوری طرح سمجھ نہیں آئے، لیکن یہ آسمان پر آپ کے لیے بھید کھولے گا کہ یسوع مسیح کیسے مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا انسانیت کے لیے سب سے بڑی امید ہے۔ یسوع کا آنا انسانوں کے لیے بڑی امید ہے۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا انسانیت کے لیے بڑی امید ہے کہ اگر وہ جی اٹھا ہے ہم بھی جی اٹھیں گے، اگر وہ زندہ ہے تو ہم بھی زندہ رہیں گے۔ مکاشفہ 21 باب میں ہم ایک بڑی خوبصورت آیت پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کے جی اٹھنے نے نہ صرف انسانوں کو بدل دیا ہے بلکہ جہانوں کو بدل دیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ایک نیا آسمان ہوگا ایک نئی زمین ہوگا۔ Such is the powerful of the resurrection of Christ کہ اس نے کاسموس کو چینج کر دیا ہے، کاسمیٹک چینج کر دیا ہے، اور اس نے جہانوں کو بدل دیا ہے۔ اس کے جی اٹھنے نے ایک دن آسمان کو بھی نیا بنانا ہے اور زمین کو بھی وہ نیا بنانا ہے۔ بڑے ذرا پہلی 4 آیتیں مکاشفہ 21 باب پہلی 4 آیتیں۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ آمین۔ دیکھو وہ سب نہیں ہو گئے۔ Jesus' victory over the grace, over the grave is also a cosmic victory over the power of cosmic۔ اور ایک وقت آئے گا کہ آسمان اور زمین بھی بدل جائیں گے، یہ جہان بدل جائیں گے، آسمان نیا ہوگا زمین نہیں ہوگی۔ آج کل کے جو بھائی گیت لکھنے والے ہیں، میں ان سے ضرور ریکویسٹ کروں گا آمد ثانی پہ زیادہ سے زیادہ لکھیں، کیونکہ یسوع آنے والا ہے۔ آسمان سے گیت لیں، آمد ثانی کے گیت لکھیں، کیونکہ دنیا کی اب جو واحد امید ہے وہ یسوع مسیح کا آنا ہے۔ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے دنیا اور جہانوں کو بھی بدل دینا ہے۔ His resurrection is so powerful and so mighty that it's going to change the world۔ کہکشاں بدل جائیں گی، کائناتیں بدل جائیں گی، آسمان بدل جائے گا، زمین بدل جائے گی، آنسو ختم ہو جائیں گے، دکھ ختم ہو جائیں گے۔ عزیزو بائبل مقدس میں جو موت کے بعد زندگی بیان کی گئی ہے اور جو موت کے بعد آسمان بیان کیا گیا ہے، وہ کسی اور جگہ پر کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ موت تک نہیں رکا ہے، وہ موت سے بھی آگے نکل گیا، اور اس نے ہمیں وہ تصویر دکھائی ہے جو ہماری ایٹرنٹی کی تصویر ہوگی۔ مسیح کی موت نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ آپ ابدیت میں داخل کر دیں، آپ ابدی بنا دیے گئے ہیں۔ نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، اور آپ ابدیت میں داخل کر دیے گئے۔ یسوع کے جی اٹھنے نے آپ کو ایٹرنٹی دے دی۔ گناہوں کی معافی اپنی جگہ ہے، نجات اپنی جگہ پہ ہے، یہ آپ کو مل گئی ہے، شفائیں آپ کو ملتی ہیں، نجات آپ کو مل گئی ہے، معافی آپ کو مل گئی ہے۔
नया मखलूकात बना दिए गए हैं, शाही कायलों का फिरका बना दिए गए हैं, खुदा की कौम बना दिए गए हैं, खुदा के बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं। लेकिन एक और चीज यीशु मसीह के जी उठने ने आपको बना दी है, अब अबदी बना दी। You have been made eternal। उन 3 दिनों में 3 रातों में जब यीशु मसीह कब्र में थे, आपको अबदी बनाया जा रहा। उसकी हाथों की उंगलियां आपको शेप दे रही थी और आपके फानी बदन को जलाली बनाया जा रहा और मिट्टी के मखलूक को अबदी बनाया जा रहा, क्योंकि आपने अबदी मुकामों पे रहना है। इसलिए जब आप अबदी बना दिए गए हैं, फिर आसमान और जमीन को भी आपके लिए इटर्नल बना दिया। नए आसमान होगा, नई जमीन। स्वागत में हम देखते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ रेजरेक्शन, कि आप इटर्नल बना दिए। आपकी वैल्यू इटर्नल है, आप कीमती हैं। किसी से मुकाबलाबाजी न करें, किसी से जेलस न करें, किसी से कंपटीशन न करें। आप अबदी बना दिए गए। यू आर सुपीरियर, लिव अ सुपीरियर लाइफ। एक आला जिंदगी बसर करें, जी उठी जिंदगी बसर करें, एक सुपीरियर जिंदगी बसर करें। और अपने आप से कहते रहे, आई एम इटर्नल। यीशु ने मेरी नेचर बदल दी है, यीशु ने मेरा मुकाम बदला। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन। दिस इज फुल गॉस्पेल। हमें सिर्फ निजात नहीं मिली है, हमें अबदियत मिल गई। हम जिस चीज के हकदार नहीं थे, हम जहां पहुंच नहीं सकते थे, जो हमारी औकात नहीं थी, हमें अबदी बना दिया। जमीनी सफरिंग टेम्परेरी, आसमानी दर्जे परमानेंट, जो आपको बख्श दिया। अपने साथ वाले से कहें, आप अबदी हैं। यू आर इटर्नल, आप अबदी हैं। आपकी बड़ी कीमत दे दी गई है, आपकी नेचर बदल दी गई है, आपको अजमत दे दी गई है। हालेलुया। आइए सुधरी जोरदार ताली दें। अजीब आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। मेरी नजर में आप सब बड़ी कीमती हैं। इसलिए नहीं कि आप सनराइज पे आए थे और आपने पाए खाए थे, बल्कि इसलिए कि आप यीशु के खून से खरीदे, आपका फिदिया दे दिया गया है, आपका कुफारा हो गया है, आपको मखलसी मिल गई है, आपको हयात अबदी दे दी गई है। खुदावंद आपके साथ। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।